أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نیہ پترم مست. معزز صدر اجلاس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے کے اندر میری ماں و بہنوں، آئیے آج آپ کے سامنے میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، جس عنوان پر میں بات کروں گا، وہ ہے تربیت اولاد. انشاءاللہ منتر بھی سناؤں گا آپ کو اور یہ بتاؤں گا بھی کہ قرآن و حدیث سے ان منتروں کو کیا بات ہے جو قرآن حدیث سے جڑی ہوئی بات بتائے رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ایک والدین کو کس طریقے سے پیش آنا ہے. کیونکہ انسان جب اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کس حال میں پیدا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا سوچ ہے کہ جس مذہب میں وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. یہ سوچنا غلط ہے. یہ انسان سوچے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو سکھوں کے گھر میں پیدا ہو تو الگ ہوتا ہے، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو تو عیسائی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آئیے دیکھیے کہ جب انسان کا بچہ، اور میں یہاں پہ انسان کا لفظ کہہ رہا ہوں، انسان کا لفظ میں لے رہا ہوں، انسان کا بچہ جب اس دھرتی کے اندر ماں کی پیٹ سے جو جنم لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کس حال پر آتا ہے، اور پھر والدین پر کیا ذمہ داری ہے.
والدین کو کیا کرنا چاہیے اس بچے کے ساتھ، ان کے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جب انسان کا بچہ جنم لیتا ہے، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ سکھوں کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کے گھر میں کیوں نہ ہو، یا مسلمان ہی کے گھر میں کیوں نہ ہو، یا عیسائی یہودی کے گھر میں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ جنم لیتا ہے، جب وہ دنیا میں سانس لیتا ہے وہ بچہ، تو اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی جنم لیا تو مسلمان۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذمہ داری ہے ان کے بڑوں پر، یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر کہ والدین اسے کس راستے پر ڈالے، یعنی کس راستے پر اسے چلائے، کون سا تعلیم دے، یا دنیاوی تعلیم دے یا اخروی تعلیم دے، یا دنیاوی تعلیم بھی دے یا اخروی تعلیم دے، دونوں تعلیم دے۔ یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر، یہ ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ پر کہ ماں باپ اسے کس راستے پر ڈالے، ماں باپ اسے اسلام کی باتیں بتائے یا نہیں، قرآن کی باتیں بتائے یا نہیں، یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین پر۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر جنم لیتا ہے، مسلمان بن کر۔ اسی لیے اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ذمہ داری یاد دلائی، ایمان والوں سے کہا اے لوگو تم ذمہ داری کو یاد کرو، کیونکہ تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اس بچے کو بھی تم مسلمان بناؤ، ورنہ وہ دین سے ہٹ بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا دین سے دور ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان کا بیٹا باپ پر ایمان نہیں لایا، دین سے دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے تمہارا بیٹا، تمہارا لڑکا بھی دین سے دور ہو سکتا ہے، اسے صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کسی ایک مذہب یعنی پوری دنیا والوں کو نہیں پکارا، بلکہ ایک مذہب والوں کو خاص کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خاص کیا اور مومنوں سے کہا اے ایمان والو، تم رسول پر ایمان لائے ہو، تم نبی پر ایمان لائے ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو دنیا میں آگ جلتی ہے نا، اس سے 69 گنا زیادہ بھیانک جہنم کی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر کے سدسیوں کو، گھر کے پریواروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ میں کون جلنے والا ہے؟ ہاں دنیا میں آگ جو جلتی ہے وہ لکڑیوں سے جلتی ہے اور کوئلوں سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو جلے گی، اللہ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ، یعنی جہنم کی جو آگ جلے گی انسان اور پتھروں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، یعنی وہ آگ جو جلے گی انسانوں سے آگ جلائی جائے گی، ہم سے اور آپ سے جہنم کی آگ جلے گی۔ وہ آگ ڈینجر ہے، بھیانک ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ آگ جو جلے گی انسانوں سے جلنے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو فرشتے بھی مقرر ہیں وہ سخت مزاج ہیں۔ ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، ٹریفک والوں نے کسی پولیس والوں نے پکڑا تو ہم رشوت دیتے ہیں، 100 روپیہ ہو 1000 روپیہ، اور ڈر کے وجہ سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس دن جو یعنی فرشتے مقرر ہے، اللہ نے جن فرشتوں کو مقرر کر دیا وہ سخت مزاج فرشتے ہیں، وہ کسی کی باتوں کو سننے والا نہیں ہے۔ کہ تم جہنمی ہو تو پکارو گے
کیونکہ اللہ نے اس کو جو بتا دیا، اللہ نے اس کو جو حکم دے دیا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے جس کو منع کر دیا یہ جہنمی نہیں ہے تو جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا۔ ہاں جس کو جنتی ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو جہنمی ہے اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس دن رشوت کی کوئی بات نہیں۔ آج تو ہم دنیا میں رشوت سے بچ جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی، وہ آگ پتھروں سے جلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک ذمہ داری یاد دلائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خود بچو، وعلیکم نارا، اور گھر کے لوگوں کو بچاؤ۔ گھر کے لوگوں میں، گھر کے سدسوں میں، گھر کے پریواروں میں بچے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، ان اولادوں کو آپ جہنم سے بچانا آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، والدین کو ذمہ دار بنایا کہ تم اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس طریقے سے نبی نے لوگوں کو بچائے اور نبی نے تمہیں بھی بتائے، اس لیے تم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دو، بچے کو دینی تعلیم دو، جہنم سے روکو، ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے جہنم سے، آگ سے، یعنی بچے کو بچاؤ۔ اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن انسانوں سے سوال کیا جائے گا، انسانوں سے پوچھا جائے گا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو ذمہ دار بنایا، مالک بنایا، ذمہ داری دی، ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے ذمہ داری نبھایا یا نہیں؟ بتاؤ، میں نے دنیا میں تمہیں امیر بنایا، ذمہ دار بنایا، ذمہ دار آدمی بنایا، لیکن تم نے ذمہ داری کو بھول گیا۔ ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص کو ذمہ داری ہے، دنیا میں جو انسان ہے اللہ نے اس کو ذمہ داری دی، اور ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کا حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی ہے، کرسی عطا کی ہے، یعنی اس دیش کا پردھان منتری بنایا، یا آپ کی جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری بنائے، اس شخص سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا یا عوام کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا، عوام کو دھوکہ دیتا رہا ہے، کیا کیا بتاؤ۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، یا مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اللہ نے حکومت دی ہے، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر آج ہم پر ظالم یا مودی جی حکمراں ہے، یعنی پردھان منتری ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اے مودی بتاؤ، میں نے تمہیں ہندوستان کا حکمراں بنایا تھا، میں نے تمہیں ہندوستان کا حاکم بنایا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آیا؟ یہ جواب دے گا۔ اگر یہ سچ کیے ہوں گے تو سچ کہیں گے، اگر اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا یہی بتائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں، اس نے جو جیتنے سے پہلے لوگوں کے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا 15 لاکھ روپے میں دوں گا، اور جیتنے کے بعد بھول گیا، ان کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے جھارکھنڈ کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہمارے بہار کے اندر جو شری نتیش کمار جی ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہمارے بہار میں اس نے شراب بند کر کے رکھا ہے، کہا شراب نہیں پی سکتے ہو، اس بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نیک عمل کیا ہے۔ ان حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، ان ظالموں سے پوچھا جائے گا۔ یو پی کے اندر جو ظالم حکمراں ہے، ہاں اس سے بھی پوچھا جائے گا، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ رہا ہے، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں حکومت دی ہے، تم نے کیا کیا بتاؤ۔ ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، اللہ نے جس کو حکومت دی ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا، دیکھو تمہاری بیوی تھی، تمہارے لیے اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی، سارے لوگوں کو اس نے چھوڑ دی، صرف تمہارے لیے اس نے گھر بار چھوڑ دی، ماں بہن بھائی جتنے بھی خاندان کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دی، اور تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ وہ آ گئی ہے، تم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک برائی پھیل رہا ہے، یہ برائی ہے
جہیز کا فتنہ پھیل رہا ہے یا نہیں؟ لوگ شادی کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں 5-10 لاکھ روپے کا، اور ڈیمانڈ کرنے کے بعد شادی ہو جانے کے بعد پھر بھی آج لڑکیوں پر ظلم کرتا ہے، مارتا یا نہیں؟ ظلم کرتا ہے، لڑکیوں کو گھر سے نکالتا، بے گھر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ کو بتا دوں، آپ کے اسی ڈسٹرکٹ صاحب گنج کے اندر ایک علاقہ ہے جس میں ایک دلدار نام کا انصاری دلدار نام کا ایک لڑکا تھا، جس نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بیوی کو 50 ٹکڑے کیے تھے، ایک نہیں دو نہیں۔ آپ نے سنا شردھا اور آفتاب کا واقعہ، وہ واقعہ جو دلی کے اندر پیش آیا، لیکن آپ کے اسی ڈسٹرکٹ میں جس نے 50 ٹکڑے کیے، اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے اپنی بیوی سے کیسے پیش آیا؟ اس بارے میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کر کے آیا۔ والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دی یا نہیں؟ ہاں اگر تم نے صحیح تعلیم دی تو تمہاری بیٹی غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ گئی ہے؟ تمہاری لڑکی دوسرے کے یعنی مذہبوں کے ساتھ کیوں شادی کر لیے، نکاح کر لی ہے؟ کیا تم نے تعلیم نہیں دیے؟ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹیوں میں دیکھیے، ہمارے بہار چلے جائیے، کٹیہار کے اندر آپ کو بتا دوں ایک ہی دن کی بات ہے، 2 لڑکی گھر سے نکل جاتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر سے مسلمانوں کے ساتھ نکلے، کسی کے ساتھ یہ جائز ہے، بلکہ یہ تو غلط ہے۔ لیکن اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ لڑکی جا رہی ہے جو غیر مذہب ہے، جو دین کو نہیں مانتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتے، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ آج لڑکیاں نکل رہی ہے، جا رہی ہے۔ اس لیے کہ آج تعلیم کی کمی ہے، دین کی کمی ہے۔ ہم نے اپنے بچیوں کو دین سے روکا، دینی تعلیم سے روکا، اور ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں کہ جاؤ کماؤ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لڑکے کو دینی تعلیم سے روک رہے ہیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روک رہے ہیں، تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ حکم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو دنیا میں بیسک علم دینا ضروری ہے۔ بیسک علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، ہر انسان کو یہ جاننا ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لوگوں بتاؤ تم نے کیا کیا، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آج جو نوجوان یعنی بچوں کو دینی تعلیم سے والدین روک رہے ہیں، ان والدینوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور آپ کو ایک نقطے کی بات بتا دوں، آج جو بڑھاپے میں نوجوان یعنی بچے، وہ نوجوان جو نوجوانوں میں پہنچتے ہیں نا، جوانی آنے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد والدین پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو صرف اس وجہ سے تعلیم کی کمی کی وجہ سے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے والدین کو گھر سے نکل رہا ہے۔ اب یہ نکلنا نہیں ہے کہ آپ کو بائک پر بیٹھا کر بازار میں چھوڑ کر آئے، ارے نکلنا تو یہ بھی ہے آپ نے اسے تعلیم نہیں دی، جب وہ جوان ہوا، شادی ہو جانے کے بعد آپ کو کھانے نہیں دے رہا ہے، آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، صحیح سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ بھی دینی تعلیم کی کمی ہے، اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ یہ واقعہ راجستھان کے اندر پیش آیا تھا۔ راجستھان کے اندر ایک والدین رہتے تھے، اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، ایک لوتا بیٹا تھا، اور اس نے دینی تعلیم دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ماں باپ نے سوچا کہ چلو بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، پھر اس نے دینی تعلیم دینا شروع نہیں کی، انجینئر بنانا چاہا کہ بڑا انجینئر بناؤں گا،
میرا بیٹا جب انجینئر بنے گا تو مجھے پیسہ دے گا۔ یہ سوچ کر کچھ دنوں کے بعد والدین اس دنیا یعنی والد اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، والدہ زندہ رہتی ہے۔ پھر میری ماں بہنوں سنو کہ وہ ایک ماں تھی جس نے ساری چیزیں بیچ ڈالی، زمین بک گئی، تمام زیورات بک گئی، اس کے بعد بیٹے کو انجینئر بنایا، اور انجینئر بنانے کے بعد جب وہ گھر آیا شادی ہوئی، شادی ہو جانے کے بعد لوگ مل جل کر رہنے لگے۔ ایک ماں تھی بہو کے ساتھ وہ رہنے لگی، لیکن وقت ایسا آیا کہ بیٹا نے رات 12 بجے نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے، رات 12 بجے اس نوجوان بیٹا نے ماں کو بیگ پر بیٹھا کر باہر چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تمہارے بیٹے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تم ڈر نہیں لگ رہی ہے؟ وہ عورت تو رو رہی ہے، جواب دے رہی ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے کہ بچپن میں میں نے اسے دینی تعلیم سے دور رکھا، دینی تعلیم سے اسے دور رکھا، اس لیے میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دینی تعلیم سے دور رکھا اس لیے میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے یہ عبرت حاصل ہوا، اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے روکتے ہیں، دینی تعلیم سے دور کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی سزا ہونے والا ہے، ہمیں بھی گھر سے نکال کر پھینک دے گا۔ آئیے ہم کون سا تعلیم دیں اپنے بچے کو جو ہمیں بتائے کہ بیٹا تم اس طریقے سے رہو، کون سا تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں؟ لقمان حکیم بتاتے ہیں، آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ لقمان، اس کے اندر حضرت لقمان حکیم کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بچے کو کس طریقے سے تعلیم دینا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے دنیا میں رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی عقیدہ درست کر رہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا، اللہ کے ساتھ کیسے تمہیں رہنا سہنا ہے، عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچے کو عقیدے سے دور رکھا، دینی تعلیم سے دور رکھا۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے، درگاہوں پہ جا کر سر جھکا رہا ہے، درگاہوں پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ کو اگر موقع لگے تو الہ آباد جائیے، الہ آباد کے اندر ایک جگہ ہے لال گوپل گنج، اس جگہ میں ایک مشہور اور جگہ ہے جس کا نام کربلا سے مشہور ہے۔ اس جگہ پر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد خاص کر کے عورتیں آتی ہیں اور سجدہ کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ وہ چٹیلے میدان ہے، کچھ نہیں ہے، مسجد گھر پر کچھ نہیں ہے، وہ عورت آتی ہے، صرف عورتیں آتی ہیں اور آ کر سجدہ کرتی ہے۔ اور ان میں بھی ایک دن خاص ہے، وہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن یہ عورتوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ وہاں سے نکلنا گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ چٹیلے میدان میں عورتیں دعا کر رہی ہے۔ کسی اور سے نہ مانگو، اپنے بچے کو صحیح تعلیم دو۔ اور یہ تعلیم غیروں کے مذہبوں کی کتابوں نے بھی دی ہے۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں۔ آپ وہ کتاب اٹھائیے جس کتاب پر عدالت میں ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے نہ تس پرتیماست، اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس رب کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی پرتیما نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نیہ پتنیست، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ یہی بات قرآن کریم نے بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے، وہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جو عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
है उन लोगों को बता दीजिए, बल्कि कुरान करीम के अंदर उन ईसाइयों को भी पुकार कर कह दिया, है ईसाइयों जो तुम ये समझते हो और ये सोच रहे हो कि अल्लाह तीन में से एक है, अल्लाह ने उन लोगों से कह दिया अगर तुम ऐसा अकीदा रखते हो तो छोड़ दो, वरना पापिष्ठास्त्यम रूपम भयंकरम, पाप करने वालों का अंजाम भयंकर होगा, पाप करने वालों का ठिकाना भयंकर होगा। इसीलिए बताया गया है कि वक्त में तुम पाप कर रहे हो ऐसे लोग आएंगे तुम्हें मार कर ख़त्म कर देंगे। महाभारत उठाइए, उसके अंदर भी बात बता दी गई है, जो सर्वग्लिफ्त निर्लिप्ता ताह महिमा को का संक्षेपा जाके नाम तरत संसारा जाही नाम दुख सुख सारा। ऐ लोगों, मांगो उस रब से, मांगो उस परमात्मा से, मांगो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने ज़मीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई है, जिसको तुम दुख सुख सहारा दुख और सुखों में पुकारते हो। उसके बाद बता दी गई है एक ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एकम ब्रह्मा थन की तरंगा वरन वरन संसार पंगा ता माया देवता भायु त्रिगुण एक ते गुण निर्ममायु। वो एक ही ब्रह्मा है, वो एक ही ईश्वर के, वो एक ही परमात्मा है, वो एक ही अल्लाह है। तुम उसको पुकारो, उस रब को पुकारो, उस मालिक को पुकारो। कामयाबी तो इसमें है कि तुम उसको पुकारते रहो, उस रब को पुकारते रहो। उसके बाद बता दी गई है निर्पसिहिन दास दासिहिन निर्पति पवित्रन तरन ही बसान। अरे उस अल्लाह को देखो, तुम्हारे लिए छोटे तालाब को बड़े तालाब में तब्दील कर देता है, अमीर को गरीब कर देता है, गरीब को अमीर कर देता है। ये कौन कर रहा है? वो अल्लाह कर रहा है, वो रब कर रहा है। यही तो बात बता दी गई है कि महापुरुष आएंगे इंसान के शक्ल में, मोहम्मद इस दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे और लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुराई की तरफ मना करेंगे। कुरान करीम उठाए अल्लाह फरमाते हैं वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, मैंने नबी को भेजा और तुम लोगों को नार से बचाया, दीनी तालीम दी और बुराई से रोका। उसके बाद महाभारत ऋग्वेद उठाई, उसके बाद उसके अंदर भी ये बात बता दी गई है वेदा हमिद पुरुष महानिमादित्य वड़ुर तप तप प्रस्ताद, यानी अहमद नाम का इंसान इस दुनिया में, इस धरती में जन्म लेगा, अल्लाह के नबी इस दुनिया में जन्म लेगा। अगर तुम्हें मानना है वो महान पुरुष होगा, महानिमादित्य महान पुरुष होगा, तुम उसी के कुटिया में चले जाना, उसी की बात मानना। यह आया अहमद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाए, जो तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करे। यही बात बता दी गई है प्रथम ही अधि पुरुष का धन्य वो जा पर सत शिक्षा सब पावो, परम पुरुष अखंडत रूपा है सर्वात्मा रूप अनुपा। है लोगों, प्रथम ही यानी आदम अलैहिस्सलाम प्रथम अंबिया है जो हम तमाम लोगों का बाप है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और दीनी तालीम दी, लोगों को बुराई से रोका। जो तालीम वो दे तुम मान लेना, अगर वो शिर्क से भी मना करे तो रुक जाना, वरना पापी बन जाओगे, गुनाहगार बन जाओगे। देख रहे, सारी बातें बता दी गई है कि बुराई करते हो गुनाहगार बन जाओगे, पाप नहीं करना है, पाप करने से बचो। पाप करोगे ठिकाना जहन्नम होगा, पाप करोगे पापिष्ठास्त्य में जगह होगा, यमरूपम भयंकरम। आज अगर तुम पाप करते हो, गुनाह करते हो, क़यामत के दिन तुम्हें पता लगेगा। शिर्क नहीं करना है। और हज़रत लुक़मान हकीम ने बताया कि शिर्क कैसा गुनाह है, तुम देखो, गौर करो कि अल्लाह ताला ने पूरी कुरान यानी कुरान उठा डाले, अल्लाह ताला कुरान के अंदर और गुनाहों का जिक्र किया है, लेकिन उसके बाद फरमाया मैं गफूर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन एक गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, और वो गुनाह कौन सा गुनाह है? वो शिर्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। है लोगों, अगर तुम शिर्क करते हो तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। जन्नत तुम पर हराम है, हराम है तो तुम्हारा जन्नत तुम पर हराम है, ठिकाना जहन्नम होगा, तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ लोग, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ऐ लोग, अल्लाह के साथ किसी को बराबर मत करना, क्योंकि शिर्क करने वालों का कोई माफ़ी नहीं है। रब माफ़ नहीं करने वाला है, परवरदिगार माफ़ नहीं करेगा।
اور تم دھرم کے بارے میں برائی کرتے ہو کہ فلاں دھرم خراب ہے، اسلام ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دی گئی ہے یدا یدہی دھرم سکل نربھوتی بھارت ابیدھانم دھرم ستدانم سرجامیم۔ ہے اسلام کو برا کہنے والو، اسلام کو غلط کہنے والو، سنو اسلام کو تم برا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کو بھیجتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ کر تمہیں دینی تعلیم دے، برائی سے روکے، قرآن کی بات بتائے، لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف بلائے۔ اللہ نے اس دھرم کو سب سے اونچا مقام پر رکھا ہے، نبی کو بھیج کر لوگوں کو بتایا لوگوں یہ دین اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے، اس لیے اسلام کو ماننا، اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں ہے جو تمہیں جنت تک پہنچائے۔ تو شرک نہیں کرنا ہے۔ لقمان حکیم نے بتایا شرک کرو گے تو پاپی بن جاؤ گے اور پاپ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ بیٹا شرک نہ کرو۔ اب ایک باپ نے بچے کو بتایا کہ اللہ کا حق کیا ہے، اب اللہ بتا رہا ہے کہ تم والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ والدین ذرا غور سے سنیں، جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچے کو کیسے تعلیم دینا ہے، یہ قرآن کی باتیں ذرا غور سے سنیں۔ لقمان حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت کر نصیحت کیا ہے، انسانوں کو بتایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت کر دیا، انسانوں کو بتا دیا ہے انسانوں تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے چلنا پھرنا، ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں حمل میں رکھا، اس کے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد تمہیں جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد تمہیں 2.5 سال دودھ پلایا، اس لیے تم اپنی ماں، والدین اور میری شکر گزار بن کر ہی رہنا۔ اگر تم پاپی نہیں بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرتے رہنا۔ والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کے لیے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامیابی چاہتے ہو تو حسن سلوک کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا کام نہیں کرتے ہو تو پاپی بن جاؤ گے۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اے لوگوں دیکھو تمہارے والدین اگر تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، یہ ماں ہو یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو اسے اف تک نہ کہنا، صحیح سے بات کرنا۔ اگر اچھی طریقے سے تم بات کرتے ہو تو تم ہی کامیاب ہو۔ تو لقمان حکیم نے جب اللہ کا حق بتایا تو اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ انسانوں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہاں اگر یہی ماں باپ تمہیں شرک کی تعلیم دے، شرک کے بارے میں بلائے تو نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر والدین تمہیں شرک کی طرف بلا رہے تو شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے شرک کے قریب نہیں جانا ہے۔ ہاں اللہ کے ساتھ برابر کرنے کا حکم دے رہے تو نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے وہ تعلیم تمہارے اندر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے، لیکن خدمت کرتے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا ہے، لیکن شرک نہیں کرنا، شرک سے دور رہنا۔ اور یہی تعلیم ایک حدیث کے اندر دی گئی ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وہ گھر میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں کو جب خبر ہو، یعنی ان کی ماں کو جب پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص ایمان لائے ہیں تو ان کی ماں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسے کسی نے خبر دے دی، اسے کسی نے بتایا کیسے ایسی بات ہے، تمہارا لڑکا ایمان لایا۔ وہ گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹا تم ایمان لائے ہو، سچ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو؟ بیٹا جواب دیتا ہاں میں نے ایمان لایا۔ یہ جب بات کہی تو اس نے کہا اچھا تم ایمان لائے ہو تو آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس طرح
ایک دن گزر گیا، بات نہیں کی، ماں بات نہیں کر رہی ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص خدمت میں لگے ہیں، پانی پیش کر رہا ہے، کھانا پیش کر رہا ہے، اور وہ بتا رہے اے میری ماں کھا لیجیے، پیار سے وہ کہہ رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، پیار سے بتا رہے ہیں کھانا کھا لیجئے، لیکن ماں بات جو نہیں کر رہی ہے، دور بھاگ رہی ہے۔ ایک دن گزر جانے کے بعد ان کی ماں دیکھ رہی ہے کس طرح کا معاملہ ہے، تو دوسرے دن بتایا اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ دیکھا کہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، دوسرے دن یہ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، 2 دن گزر گئے۔ انسان تو ایسے ہی بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، ماں بستر پڑ گئی، لوگ ماں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں گالی دیتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھو میں بیماری میں مبتلا ہوں سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے، میں اگر بیماریوں میں مبتلا ہوں تو سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے۔ لوگوں نے گالی دیا، لوگوں نے مارا، دھٹکارا سعد بن ابی وقاص کو۔ جب ماں سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے تو وہ قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میری پیاری ماں، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، اے میری پیاری ماں، میں دل و جان سے پیار کرتا ہوں، لیکن میری ماں سن لو، اس بات کو خیال میں رکھو، ذہن میں دل و دماغ میں بیٹھا لو، ایک نہیں 2 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 زندگیاں دے اور ایک ایک کر کے ساری زندگیاں گزرتی چلی جائے اور آپ مجھے حکم دے کے دینی تعلیم چھوڑ دیں تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں ایسا کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے دین سے روکا اور میں دین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اسلام کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا، یہ تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف اللہ کی، عبادت تو صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو لقمان حکیم نے جب اللہ کا حق بتایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو والدین کے بارے میں بتایا۔ اب پھر لقمان حکیم تعلیم دے رہے ہیں، اب پھر لقمان حکیم بتا رہے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، نصیحت، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے لقمان حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی انها ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھو، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بھی بچ نہیں سکتا، اسے بھی حاضر ہونا ہے۔ یہ تعلیم دی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو، بتایا کہ آخرت سے ڈرو، آخرت کے دن حاضر ہونا ہے، آخرت کے دن تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کھانا، اس دنیا میں پینا، مرنا جینا سب کچھ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وصیت ان لوگوں کو بتایا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں مرنا جینا سب کچھ، جلانا ختم ہو جانا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک زندگی ہے جو تمہیں حاضر ہونا ہے، وہاں پہ جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان لوگوں کے بارے میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اللہ فرماتے زعم الذین کفروا، اے نبی ان کافروں کو آپ بتا دیجئے، اے نبی ان کافروں کو آپ حکم دے دیجئے، قل بلا وربی، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو کافر یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا، اسی دنیا میں مرنا، اسی دنیا میں جینا، ان لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ ایک زندگی ہے جہاں تمہیں حاضر ہونا ہے، اور ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں بتانا ہے۔ جو تم نے کچا چٹھا اس دنیا کے اندر کیا، گناہ کیا، پاپ کیا، غیر لڑکیوں سے محبت کی، پیار کی، اس کو اپنے جنگل جالوں میں پھنسایا، اس کے بارے میں تمہیں بتانا ہوگا، ہر انسان کو بتانا ہوگا۔ تو اپنے بچے کو آخرت سے ڈرائے، اس کے اندر آخرت کا ڈر داخل کرے۔ آئیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی دنیا میں سب کچھ، ایک حدیث دیکھیں، اس حدیث کو امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔
اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے زندگی بھر برائی کرتا رہا، برائی میں مبتلا رہا۔ جب آخری ٹائم آیا، آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو اکٹھے جمع کیے اور وصیت کرنے لگا، بتانے لگا، اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم لوگ مجھے مٹی کے اندر دفن مت کرنا، زمین کے اندر دفن مت کرنا، بلکہ جلا دینا، اور جلا کر جو راکھ ہو اس راکھ کو بھی اکٹھا مت چھوڑنا، واللہ اللہ تعالیٰ میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس راکھ کو پانی کے حوالے کر دینا، ہوا کے حوالے کر دینا۔ ان کے بیٹوں نے ان کے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا ہے، لیکن اللہ نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا ہے تم اپنی راکھ اکٹھے کرو۔ اللہ نے روح ڈال دی اور حکم دیا کہ بتاؤ تم نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کیا ہے، اے میرے بندے بتاؤ یہ کس کے وجہ سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تمہارے اندر میرا ڈر ہے تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جس کو جلایا جاتا ہے دنیا کے اندر، جس کو جلایا جاتا ہے اسے بھی رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ڈر اپنے بچوں کے اندر ڈالے کہ قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ بیٹا دنیا میں کچھ بھی کر لو، نیکی کرو یا گناہ، اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکی لگاتا ہوا ہوگا، یعنی کوئی گھٹنوں تک تو کوئی ٹخنوں تک تو کوئی سینے تک، یہ اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، یعنی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ انسان کا یہ معاملہ ہوگا، انسان کا یہ حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچے کو یہ عقیدہ دیں، یہ بتائیں کہ آخرت سے ڈرو، حاضر ہونا ہے تمہیں رب کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے 4 نصیحتیں کیے، یا بنی قم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، بیماریوں کے حالات میں کیوں نہ ہو نماز مت چھوڑنا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ انسان خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کیا بتائے، 60-50 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، نماز مسجد میں کبھی وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے والدین کو بتایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اے لوگو تمہارے بچے جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے بتاؤ بیٹا نماز پڑھ لو، چلو تم نمازی بن جاؤ، نماز پڑھ لو۔ 7 سے لے کر 10 سال تک یہ ایک وقت حاضر ہو رہا ہے، دوسرے وقت غائب رہتا ہے، کوئی بات نہیں، 10 سال کے بعد اس کا بستر الگ کر دو، اس کے بعد کیا کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو تاکہ وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جوان نماز نہیں پڑھتا ہے، جوان نماز نہیں پڑھتا، نماز سے دور ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو بتائے کہ وہ نماز کے پڑھے، کیسے اپنے بچے کو یہ تعلیم دے نماز پڑھے۔ اچھا نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ انسان کو جو انعام ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیمتی بات کہہ دی ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو انسان نمازی ہے، وہ دنیا میں کبھی برائی نہیں کر سکتا، برائی کے قریب وہ جا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی، یعنی جس نے نماز پڑھا، ہاں یقیناً یہ نماز برائی سے روکنے والی چیز ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یہی وہ نماز ہے۔ جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو انسان برائی کے قریب نہیں جاتا، یہ سوچتا کہ میں نماز پڑھنا ہے، وہ پانی کے بغیر پیشاب نہیں کرتا، کسی لڑکی کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے، کیوں؟ اسے معلوم رہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اگر میں نے آپ ابھی دیکھا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ ڈر رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دے کہ وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ اب آئیے دیکھیں اس کے بعد فرمایا ان الصلاۃ، یعنی بتائے یا بنی قم الصلاۃ، یعنی جب نماز کا تعلیم دو تو اس کے بعد یہ بتاؤ کہ برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، برائی سے روکے اور نیکی کی طرف دعوت دے۔
کہ لوگوں نیک بن جاؤ، لوگوں دیندار بن جاؤ، کامیابی چاہتی ہو تو دیندار بن جاؤ، نیک عمل کرو اور دین پر عمل کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم تو کسی کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم برائی دیکھو تو کوئی انسان برائی کر رہا ہے، برائی میں مبتلا ہے، برائی پہ برائی کرتا جا رہا ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس انسان کو دل سے برا جانو۔ اور لقمان حکیم نے بتایا کہ میرے بیٹے تم یہ کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، تم پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، تم پریشانیوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، ان مصیبتوں میں تمہیں صبر کرنا ہے، ان مصیبتوں میں تمہیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے صبر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کا جو والد تھے نا وہ آزر بت بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے یہ بتایا، لیکن ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پھر بھی تیار ہو گئے، صبر کی۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے نبی مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں، اور مکہ سے طائف کا سفر 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کرتے ہیں۔ آج ہم جلسہ میں آئے، 4 ویلر سے آئے ہیں، یعنی موٹر سائیکل اور کوئی نہ کوئی چیز، کوئی گاڑی ضرور ہے، ہم آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول دین کی خدمت کرنے کے لیے مکہ سے طائف جاتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کیا ہے۔ بادشاہوں کے پاس گیا اور خط دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں نے گالی دیا، بادشاہوں نے نبی کو مارا، کہا کہ تمہیں نبی بنایا اللہ نے؟ ارے میں اس شہر میں رہتا ہوں، طائف جیسے شہر میں، اور تم ہم کو نبی نہ بنا کر تمہیں نبی بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا، میں تمہیں رسول نہیں مانوں گا۔ ان ظالموں نے نبی کو نبی نہیں مانا، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا، یہاں تک کہ ظلم کی۔ اللہ کے نبی 1 ہفتے تک اس طائف کے سرزمین پر رہے، لیکن اللہ کا ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، نبی پر ایمان نہیں لایا، الٹے نبی کو مارا، نبی پر ظلم کیا۔ یعنی 1 ہفتے کے بعد جب اللہ کے رسول وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، تو ان ظالموں نے یعنی ان بادشاہوں نے گنڈے اور موالیاں آدمی کو خریدا اور حکم دے دیا کہ اس نبی کو مارو۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا، اللہ کے نبی کا سر پھوڑا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو کیا دیکھ رہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کے ساتھ پہاڑ کے فرشتے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول سے سوال کرے، اللہ کے رسول کیا آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان طائف کے رہنے والوں کو ختم کر دے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کے آنے والے نسلیں، جو اولاد ہوگی، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا، نبی نے صبر کیا کہ مجھے مارنے دو، لیکن ایمان نہیں لایا، ان کے بچے، ان کے اولاد ایمان لانے والے ہوں گے۔ دیکھیے ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام آ جانے کے بعد، نبی اکرم دین کو بتانے کے بعد سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور اسی ابو بکر کو مکہ والوں نے مار کر بے ہوش کر دیا۔ مکہ یعنی ابو بکر کے قبیلے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے غصے میں فرار ہو جا کر کہتے ہیں مکہ والوں سنو، تم نے ابو بکر کو مارا، میں بھی بدلے میں تمہیں ماروں گا، میں بھی بدلے میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ لیکن ابو بکر نے کہا لوگوں ایسا نہ کرو، ان لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ ابو بکر نے بھی صبر کیے۔ تو ہمیں اپنے بچے کو بتایا کہ جب تم دین کی طرف لوگوں کے بلاؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ برائی ہے، یہ سچ ہے، اس کے طرف چلو، اس سے رک جاؤ، تو تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، تمہیں کوئی جھاپڑ مار سکتا ہے، تمہیں کوئی ٹارچر بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب لقمان حکیم اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ، اے لوگو، اے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے، اے میرے بیٹے، جب تم چلنا، جب تم راستے سے چلنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا تو منہ مت پھیر لینا، تم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے منہ نہیں پھیرنا ہے۔ ہاں چلنا تو کرنا چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا، ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو دین سے دور ہوں، جو لوگوں کے ساتھ صحیح سے بات نہ کرے، اکڑ کر چلتے ہیں، کیونکہ فخر کرنے والے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فخر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں تم بات کرنا کسی سے تو اپنی آواز کو صحیح رکھنا، کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہے، گدھوں کی جو آواز ہے سب سے بدترین ہے۔ اچھا قرآن نے گدھوں کی آواز کو سب سے بدترین کیوں کہا؟ آج ہم جلسہ سن رہے ہیں، شام سے لے کر مغرب سے لے کر اب تک چل رہا جلسہ، اب سننے بھی والے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی گدھوں کی آواز اگر انسان کے کانوں میں لگاتار 1 سے لے کر 1.5 گھنٹہ یہ آواز پڑ جائے تو انسان بہرا ہو جائے گا۔ سائنس بتا رہے ہیں کہ انسان بہرا ہو جائے گا، وہ سننے کے قابل نہیں رہنے والا ہے۔ یہ گدھوں کی آواز سب سے بدترین آواز ہے، اسی لیے اللہ نے گدھوں کی آواز کو مثال دی۔ یہ چند چیزیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بتایا، یہ چیز ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بتائے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ایک 10 سال کے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سواری پر سوار ہوں، اللہ کے نبی مجھے پکارتے ہیں اے غلام الا اعلمک، اے بچہ کیا میں تمہیں نفع کی چیز نہ بتا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیوں نہیں، یا اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے، یا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، تمہیں مار رہا ہے، چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ اللہ کی دین کی حفاظت ہم اور آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنا تو رب سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مانگنا مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ سن لو، اگر یہ دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، ہاں یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ ہاں اگر یہ دنیا والے تمہیں نفع بھی پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتا، اتنا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رفعت الاقلام وزفت الصحف، یعنی قلم اٹھا لے گئے ہیں، شفع خشک ہو چکے ہیں، انسان کی تقدیریں لکھ ڈالی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اے لوگوں سنو، اگر تم خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہو نا، تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابھی تمہارے پاس مال و زمین و جائیداد ہے، تم مدد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا ہاں اگر اللہ تعالیٰ جو چیز تم سے روک لے یہ دنیا والے تمہیں نہیں دے سکتا، دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز تمہیں عطا کرے، وہ چیز تمہیں دلوا سکے، دنیا کے لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم صبر کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ میری مدد کرے تو صبر کرو، صبر کرو گے مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر مدد کے ساتھ آتی ہے، صبر کرو مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا
کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ان نصیحتوں کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بیٹھائے، اور ایک چیز بتا کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، اور وہ محبت اللہ کے رسول نے جو محبت کی ہے، اللہ کے رسول نے جو پیار کی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے دیہاتی کچھ لوگ آتے ہیں، رسول سے سوال کرتے ہیں، نبی کو بتاتے ہیں، نبی آپ محبت کرتے اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں۔ دیہاتی لوگ جواب دیتے ہم بوسہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اپنے بچوں سے محبت کرے، پیار کرے۔ یہی چند